الرحمن الرحیم۔ لاہور کے شیروں اور شیرنیوں، آج لاہور کا موسم، پنجاب کا موسم، پنجاب کا خادم اعلیٰ، میاں اور آپ کا رہنما میاں محمد شہباز شریف اور ان کا صاحبزادہ، جس نے اپنے والد کے ساتھ پنجاب کی، لاہور کی بے لوث خدمت کی، ترقی دی، وہ سب آج پابند سلاسل ہیں۔ حمزہ 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 کیا قصور ہے شہباز شریف کا اور حمزہ شہباز کا؟ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اس صوبے کی حالت بدل ڈالی، عام آدمی کی زندگی میں باتوں سے نہیں، محنت کر کے تبدیلی لے کے آئے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان کا جرم یہ ہے، ہمارا جرم یہ ہے، آپ کا جرم یہ ہے، احد چیمہ کا جرم یہ ہے، اس اورنج لائن کو، اس احد چیمہ جس کو بنایا، تعمیر کروایا، آج وہ کہاں ہے؟ یہ سامنے کیمپ جیل میں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کوٹ لکھپت جیل میں، اور ہم یہ حاضری جیل کی دے آئے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ ہمیں جیلوں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ ہم پاکستان میں عام آدمی کے حقوق مانگتے ہیں، آئین اور قانون کی حکمرانی مانگتے ہیں۔ 72 سال ہو گئے اس ملک میں جمہوریت پابا زنجیر ہے، پابند سلاسل ہے، جمہوریت ملتی ہے مگر پوری جمہوریت نہیں دی جاتی۔ مجھے بتائیں لاہوریوں، مجھے بتاؤ لاہور کا کوئی گوشہ جہاں شہباز شریف کی خدمت کے نشان نہیں ہے؟ کوئی ہے؟ سنو، یہ جین مندر چوک کبھی ایسا تھا؟ یہ جو بی آر ٹی گزر رہی ہے یہاں تھی؟ یہ جو اورنج لائن بن گئی ہے یہاں تھی؟ ہمارے شہر میں تو گزرنے کا راستہ نہیں تھا، ہمارے پاس سیوریج کا نظام نہیں تھا، پینے کا پانی نہیں تھا، غلاظت کے ڈھیر تھے اس شہر میں۔ میں صوبے کی بات بھی نہیں کرتا، لاہور شہر بدل ڈالا، لاہور شہر بدل ڈالا شہباز شریف نے، حمزہ شہباز نے، اس ساری ٹیم نے، ان کے وزراء نے، ایم پی ایز نے، ایم این ایز نے، کارکنوں نے، ووٹرز کی مدد سے۔ میں آج آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جناب، ایک صاحب ہیں جو گھر چلے گئے ہیں، جنہوں نے اورنج لائن کو ڈیلے کروایا۔ ان کا نام ہوتا تھا، وہ اس ملک کے چیف جسٹس کے اعلیٰ ترین منصب پر تھے، لیکن انہوں نے سب کچھ کیا، جسٹس نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی عدالت لگا کر ریاست کے دیے ہوئے قانونی اختیار سے، آئینی اختیار سے تجاوز کیا، لوگوں کی بے عزتیاں کی، لوگوں کو ایبیوز کیا، اپنی اتھارٹی کو ایبیوز کیا۔ یہ اورنج لائن اسی وقت بن جاتی، اربوں روپے کا ٹیکہ لگا پاکستان کے قومی خزانے کو۔ جناب ثاقب نثار چونکہ پی ٹی آئی کی کیمپین کو سپورٹ کر رہے تھے اعلان، اور تو اور سنیں، عمران خان
آپ مجھ سے الیکشن ہار گئے تھے. میں ری کاؤنٹنگ میں گیا, ثاقب نثار صاحب نے میری شکل دیکھی, انہیں ہماری شکلیں بری لگتی تھی. انہوں نے وہ سردار اسلم صاحب بڑے آنریبل آدمی تھے, چیف جسٹس رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, میرے وکیل تھے. انہوں نے فائل پھینکی ثاقب نثار صاحب نے, ان کا موڈ خراب ہو گیا میری شکل دیکھ کے. انہوں نے کہا کوئی ری کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ پاکستان میں 2 متوازی قانون وہ چلاتے تھے, لاڈلوں کے لیے ایک قانون, مسلم لیگ نون اور ہم سب کے لیے دوسرا قانون. ان کی مہربانی سے یہ اورنج لائن لیٹ ہو گئی. اربوں روپے کا, بھائی ایک منٹ بات کرنے دیں, اربوں روپے کا نقصان ہوا. میں بڑے ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ احتساب کا پھندا مسلم لیگ نون کے گرد تو کستے ہو, جھوٹے مقدمے بنا کر. ان لوگوں سے کون حساب لے گا جنہوں نے کبھی ڈیم کے نام پہ ڈیم پھول بنایا قوم کو, اور کبھی انہوں نے اورنج لائن کو روکے رکھا تاکہ عام آدمی کو سہولت نہ ملے, اور اربوں روپے کا پاکستان کو نقصان پہنچایا. یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سلیکٹڈ ہیں تو ہم غلط نہیں کہتے. آپ سلیکٹڈ تھے, آپ سلیکٹڈ ہیں, اور آپ سلیکٹڈ کی حالت میں ہی تشریف لے جائیں گے. اب آج آپ دیکھیں لوریو, چھٹی والے دن تسی لیٹ اٹھ رہے ہو تے کلچے کھاندے ہو تے لسی پیندے ہو, لیکن آج تسی کلچے چھڈ کے, لسی چھڈ کے, ناشتے چھڈ کے آج اورنج لائن کا افتتاح کرن آ گئے ہو. اور سنیں یہ ان حکمرانوں کا حال یہ ہے. سنیں رات کی بات سناتا ہوں آپ کو. رات تک حکومت پنجاب کے حالات یہ تھے کہ ہم سب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ تھا اور ہمیں بند کرنا تھا 90 دن کے لیے. رات کو بھائی ایک منٹ بات سنیں, ڈیٹینشن آرڈر ہمارے تیار تھے. پتہ کروایا گیا کہ کیا ہوا ہے, تو معلوم ہوا کہ یہ جو عوامی افتتاح ہے جہاں ابھی آپ نے غبارے چھوڑے ہیں, ابھی فیتا کاٹیں گے, اس پر اعتراض ہے پنجاب کی حکومت کو. سچ یہ ہے کہ ڈیرہ گجراں ہمارا پہلا پروگرام تھا. ہمارا خیال تھا وزیر اعلیٰ صاحب کل افتتاح کریں گے. جب ہمیں یہ معلوم پڑا کہ وہ آج ڈیرہ گجراں جا رہے ہیں تو ہم وہاں خود نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں, ہم کوئی فساد کرنے والے لوگ نہیں ہیں, اور اورنج لائن کے افتتاح پر کیوں کوئی فساد بھی ہو. تو ہم نے 15-18 کلومیٹر دور جین مندر کی سائٹ کا فیصلہ کیا. تو یہ بھی برداشت نہیں ہے, مجھے یہ بتائیں اگر یہ برداشت نہیں کیا جاتا تو کل کیسے برداشت کریں گے آپ؟ آج کوئٹے کا جلسہ, پھر پشاور اور ملتان کے جلسے, اور پھر لاہوریوں 13 دسمبر کو کیا ہوگا؟ اور لاہوریوں یہ بتاؤ لاہوریوں 13 دسمبر کو جلسہ کتنا بڑا ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں
کیا جمہوریت میں اگر جمہوریت ہے ہم تو آپ کو کہتے ہیں چنتخب، منتخب نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ان کو؟ آپ بھی بتائیں ذرا. منتخب نہیں ہیں آپ، چنتخب ہیں. اور ٹیلی ویژن پہ ایسے ایسے یہ کیا کرتے ہو یار؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہیں. یہ تو اور یہ بتاؤ یہ کیا کرتے ہو یار؟ اور ایک اور بات یہ لوگوں کی نقلیں اتارنا، کبھی محمود خان اچکزئی کی، کبھی خواجہ آصف صاحب کی، کبھی ہماری قیادت کی، کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی. یہ کوئی معقول بات ہے؟ کوئی ملک کا وزیر اعظم، ملک کے وزیر اعظم کو بچوں والی حرکتیں زیب نہیں دیتی. چپ کرو، خاموش. میں جیل میں ڈال دوں گا خان صاحب. یہ جیل آپ نے تو 4.5 دن کاٹی تھی ڈیرہ غازی خان کی، 5واں دن آپ سے تو نکلا نہیں تھا. آپ کنہیں کہتے ہیں کہ جیل میں ڈال دوں گا؟ آپ یہ کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ 22 کروڑ لوگوں کو جیل میں ڈال دیں گے؟ کیا آپ پوری پی ٹی ایم کو جیل میں ڈال سکتے ہیں؟ کیا آپ روٹی مانگنے والے، غربت کو ختم کرنے والے، مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کرنے والے، روزگار مانگنے والوں کو جیل میں ڈال دیں گے؟ کیا آپ آئین اور قانون کی حکمرانی مانگنے والوں کو جیل میں ڈال دیں گے؟ تو جب جیل میں ڈالیں گے تو جیلیں تو پھر سب کو جانا پڑتا ہے بھائی صاحب. آپ کیسے کاٹیں گے؟ آپ سے نہیں کٹے گی. آپ کو پتہ نہیں ہے یہ مشکل کام ہے. یہ لاڈلوں کا کام نہیں ہے. یہ تو ہم جیسے سرفرے جن کی قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے ان کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، لاہوریوں، پنجابیوں، اور جب میں پنجابیوں کہتا ہوں تو بعض لوگوں کو بہت برا لگتا ہے. کیا ہم پہلے مسلمان، پھر پاکستانی اور پھر پنجابی نہیں ہیں؟ تو یہ ہم جب کہتے ہیں پنجابیوں جاگو، پنجابیوں اٹھو، سب سے بڑا بھائی اٹھے اور اس ملک میں آئین کی حکمرانی کو قائم کرے، تو مجھے بتائیے یہ کوئی جرم ہے؟ یہ کوئی زیادتی ہے؟ یہ کوئی گالی ہے؟ یہ کوئی الزام ہے؟ تو ہمیں آپ بولنے کی اجازت نہیں دیتے، آپ مقدمے بناتے ہو، آپ بات ہی نہیں کرنے دیتے ہو. لیکن بات تو ہم کریں گے. بات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کون کہتا کہ بات کرو؟ سب بات کرنا چاہتے ہیں. تو بات ہم کریں گے. اپنی جدوجہد کو پرامن سیاسی جدوجہد رکھیں گے. ہماری جدوجہد میں پتھروں کی، لاٹھیوں کی، توڑ پھوڑ کی کوئی گنجائش ہے نہ ضرورت ہے. ہم نے وہ جو پنڈی والا بندہ ہے جو کہتا تھا مار دو مر جاؤ، پتہ نہیں کیا کیا کر دو، ہم نے نہ دھمکی، ہم نے نہ دھمکی دینی ہے، ہم نے نہ دھمکی دینی ہے، نہ گالی دینی ہے، نہ پتھر مارنا ہے، نہ ڈنڈا مارنا ہے، نہ ہم نے کسی کو کہنا ہے کہ اس کو گھیر لو، اس کو پکڑ لو، اس کو ٹکا بوٹ. یہ فضول باتیں ہیں. پاکستان میں پرامن سیاسی جدوجہد کا راستہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. پی ڈی ایم کا راستہ ہمارا راستہ ہے، جمہوریت کا راستہ، آئین کی حکمرانی کا راستہ، قانون کی حکمرانی کا راستہ، غریب کو اور ووٹ کو عزت دلانے کا راستہ، جلدی اور سستے انصاف کا راستہ. یہ راستہ نواز شریف کا، شہباز شریف کا، پی ڈی ایم کا، بلاول کا، مریم کا اور ہم سب کا راستہ ہے. شہباز شریف کا راستہ ہے. شہباز شریف جیل دوسری بار گیا ہے. دوسری بار. سوچیں، ہم یہاں کیمپ جیل میں تھے تو یہاں چیمہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے. یہ بی آر ٹی باہر سے گزرتی تھی، وہ اندر نظر آتا گزرتے ہوئے بس کو. تو میں چیمہ کی طرف دیکھتا تھا کہ یہ جوان، یہ بہادر نوجوان سول سرونٹ ہے، یہ پولیٹیشین نہیں ہے. حوصلے کے ساتھ
5 वक्त नमाज पढ़ता था, अल्लाह की तस्बीह करता था, शुक्र अदा करता था, आज भी वो पाबंद सलासल है। क्या जुर्म है चीमा का? क्यों उसको बेल नहीं मिलती? क्यों उसको इंसाफ नहीं मिलता? इसलिए कि वो वादा माफ गवाह नहीं बना। जुल्म की इंतहा हो गई है। हमने अदलिया की बहाली के लिए मार्च किया, हमने अदलिया की बहाली के लिए जेलें काटी, हमने अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। इस दिन के लिए नहीं लड़ी थी, इसलिए लड़ी थी कि पाकिस्तान में कोई दबाव इंसाफ के रास्ते में रुकावट ना बने। हम मुतालबा करते हैं कि हर मजलूम को, हर बेगुनाह को, हर उस शख्स को जो इंतकाम का निशाना है, सियासी और रियासती इंतकाम, उसको इंसाफ फराहम किया जाए। क्या आप मेरी तायीद करते हैं? तो मैं आपको फिर एक बार आखिर में मुबारकबाद पेश करता हूं। लाहौरियों को मुबारक, पंजाबियों को मुबारक और पाकिस्तानियों को मुबारक, इसलिए कि ये जो ऑरेंज लाइन बनी है ये पाकिस्तान की पहली मेट्रो ट्रेन है। इसके बाद ये मेट्रो ट्रेन सुने, मेट्रो ट्रेन जो आज लाहौर में बनी है ये मॉडल बन गया है। जैसे मोटरवे बनी थी तो लोग कहते थे क्यों बनी है, अब स्टैंडर्ड फिक्स हो गया है। जो सड़क बनती है वो मोटरवे के स्टैंडर्ड पे बनती है। जब ये मेट्रो बस बनी उसके बाद ये मेट्रो बस जिसे तुम जंगला बस कहते थे, तुमने नाकाम कोशिश की पेशावर में बनाने की, फैसला उधर मुल्तान में बनी, पिंडी में बनी, अब पूरे पाकिस्तान में मॉडल बन गया है, मेट्रो बस का स्टैंडर्ड बन गया है। ये ऑरेंज लाइन क्योंकि मुदई पीटीआई बनी थी तो अब मुल्क में और ऑरेंज लाइनें भी बनेंगी इसके बाद। लेकिन आज आखिरी बात, जनाब उस्मान बुज़दार साहब, हमने आपको कभी डिस्कस नहीं किया। आप आज वहां इफ्तिताह करने जा रहे हैं। आप चेहरे से भले मानस आदमी लगते हैं। आपको चाहिए था कि वहां शहबाज शरीफ का कद्दे आदम पोर्ट्रेट लगाते। रिहा तो आप लोग कर नहीं सकते, उनको बंद करवाया आपके बॉस ने, और बताते कि ये कार खैर इस शहबाज शरीफ ने सर अंजाम दिया था। लेकिन अदालत में पीटीआई ने ऑरेंज लाइन रुकवाई और आज उसी ऑरेंज लाइन का 3-3.5 साल बाद आप इफ्तिताह करते हो। तो ये ऑरेंज लाइन का क्रेडिट अल्लाह के फजल के बाद किसको जाता है? ऊंचा बताओ किसको जाता है? 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 तो ये मोर लग गई है, मोर लग गई है। हुण इफ्तिताह उथे जड़ा मर्जी करे, इत्थे इफ्तिताह शहबाज शरीफ दे नुमाइंदे करनगे और लाहौरियां नू ऑरेंज लाइन मुबारक।